السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کہ ایک ایسی بات کا ذکر کیا جائے جس کو بہت عام فہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی یہی عمومیت اس کی اہمیت کو دھندلا دیتی ہے۔ اور وہ بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے تو اس سے ہم کیا سمجھ پاتے ہیں، اس سے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اس بات پہ میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا، مطالعہ کیا، تحقیق کی، اور ایک نتیجے پہ میں پہنچا کہ اسلام ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اسلام ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور وہ ہے کہ اسلام کو ماننے والا جو ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، یہ ذہنی کیفیت اس کی ہوتی ہے ہر لمحہ کہ وہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے اس لمحے میں، اس حال میں جس میں ہے، اس حیثیت میں جس میں وہ ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ ہی از ریپریزینٹنگ اللہ ان the moment he is in, the situation he is in, and the role he is playing. وہ اللہ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اب جب یہ مائنڈ سیٹ انسان کا ہو، اسلام کے ماننے والے کا ہو، تو آپ سوچیں کہ وہ بیٹا ہے تو وہ بیٹے کی حیثیت سے اللہ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو وہ باپ کی حیثیت سے اللہ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے ان حیثیتوں میں، ان رشتوں میں، ان نعتوں میں۔ اور اگر وہ ایک معاشرے کا فرد ہے تو اس معاشرے میں وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس حیثیت میں جس میں وہ اس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کا فرد ہے جس حیثیت میں، اس حیثیت میں وہ اللہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس معاشرے میں۔ جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھ پائیں کہ اسلام ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہنی کیفیت ہے، اللہ کے نمائندے ہونے کی، اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہونے کی، جہاں پہ بھی ہیں آپ ہیں، جس حال میں بھی ہیں اور جس حیثیت میں بھی ہیں، آپ وہاں اللہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس ریپریزنٹیشن کی یاد دہانی، اس بات کی یاد دہانی بار بار آپ کو آپ کے جو رسمی عبادات ہیں وہ کراتی ہیں۔ نماز آپ کو دن میں 5 بار اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ تم اللہ کے نمائندے ہو، ریپریزنٹیٹیو ہو، غلام ہو، بندے ہو، ہر اس لمحے میں جب تم اس حاضری سے باہر جاتے ہو۔ نماز کو ذکر کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو چاہے ہم امیر ہوں یا غریب ہوں، طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، صاحب حیثیت ہوں یا بے بس ہوں، ہر حیثیت میں، ہر حال میں، ہر لمحے میں وہ ہماری نمائندگی ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کی۔ اگر ہم غریب بے بس ہیں تو اللہ ہمیں ایک اس کے ماننے والے، اس کے بندے کے طور پہ غربت میں اور بے بسی میں کیسا رویہ اختیار کرنے کا ہم سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، امید رکھتا ہے۔ اگر ہم انتہائی طاقتور ہیں، مالدار ہیں، زوراور ہیں، تو اللہ اپنے نمائندے کے طور پہ ہم سے کیسے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ اگر ہم انتہائی ذہین و فطین ہیں تو ہم سے اللہ کس قسم کی نمائندگی کا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے۔ یہ بات جب ہم سمجھ جائیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اپنی
جگہ پہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی. دے ول فال ان ٹو دیئر پلیسز. جو بھی آپ کی اخلاقیات ہیں، جو بھی آپ کی رسمی عبادات ہیں، جو بھی آپ کی معاملات ہیں، جو بھی آپ کا لین دین ہے، وہ سب اپنی اصل اور حق پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ اپنی اصل پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہر ایک آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر حیثیت میں، ہر طریقے سے وہ حق پہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ سوچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.